اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے اور عمل ہے یہ بہت آسان اور بہت بہترین ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اس عمل کو کرے گا تو اللہ کے حکم سے نعمتوں کے دروازے اس پر ایسے کھلیں گے، ایسے میرا اللہ اس پہ اپنا کرم فرمائے گا کہ جو چاہے گا وہ مل جائے گا۔ اور یہ وظیفہ ایسی خاصیت رکھتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو عطا کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا، اور اس وظیفے کو کرنے والی یا کرنے والے کی کوئی ایسی حاجت باقی نہیں رہے گی، کوئی ایسی حاجت باقی نہیں رہے گی جو پوری نہ ہو، اور اس کا رزلٹ 101% ہے۔ یہ آج والا وظیفہ جو ہے یہ اصل میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، اور بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگیں یا ان کی خوشامد کریں تو زیادہ بہتر کیا، سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کا ذکر کریں۔ عراق میں رہنے والی ایک عورت تھی، اس عورت کا خاوند فوت ہو گیا تھا اور 5 بچیاں اس کی یتیم ہو گئی۔ وہ عراق سے چلی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی کہ وہ میرا وظیفہ لگا دیں۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں پہنچی، عورت کہنے لگی کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں ہے، تو لوگوں نے کہا وہ جہاں ٹاٹ کی بوری لٹک رہی ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ اور یہ میں آپ کو اس عمر بن عبدالعزیز کا بیان کر رہا ہوں جن کی حکومت 3 براعظموں پر تھی۔ کوئی چھوٹی موٹی حکومت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں تھا، 3 براعظم پر اللہ نے ان کو حکمران بنایا تھا۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میں پہنچی، میں نے دروازے پر دستک دی، ایک عورت نے دروازہ کھولا اور مجھے عورت جان کے اس نے اندر بلا لیا۔ تو وہ کہنے لگی جب میں ان کے گھر کے اندر داخل ہوئی، بڑا سارا صحن تھا، ایک جانب کنواں لگا تھا اور ایک طرف ایک بڑا درخت تھا، اور چھوٹی سی جگہ برتن دھونے کے لیے بھی بنائی ہوئی تھی، اور وہ عورت برتنوں کو مٹی اور صابن لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ عورت کام کر رہی تھی۔ مجھے اس عورت نے درخت کے نیچے بٹھایا اور مجھے پانی پلایا اور پوچھا مجھ سے کیسے آئی ہے، تو میں نے کہا میں نے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ملنا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ بیٹھے آپ، وہ تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی عراق کی کہ میں سمجھی کہ یہ کوئی گھر کی ملازمہ ہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری، پھر دستک ہوئی، اس بی بی نے اٹھ کے دروازہ کھولا اور ان کے ساتھ ایک شخص اندر آئے۔ تو وہ عورت اس شخص سے کہنے لگی کہ بڑی دیر ہو گئی مجھے برتنوں کو صابن لگائے ہوئے، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ وہ کہنے لگی، وہ شخص کہنے لگا بس ذرا مصروف ہو گیا تھا، اور وہ شخص دوڑے ہوئے گئے اور کنویں سے پانی نکالا، اس عورت کو دیا، اس نے برتن دھوئے۔ پھر وہ کہنے لگی، وہ عراق کی بوڑھی عورت، کہ وہ بی بی جو گھر میں برتن مانج رہی تھی، برتنوں کو دھو رہی تھی، وہ اٹھی اور اٹھ کے رات کی روٹی اور تھوڑا سا سرکہ لے کر آئی اور اس شخص کے سامنے رکھی۔ اس شخص نے وہ روٹی کھائی۔ تو میں نے کہا اپنے دل میں یہ دونوں گھر کے ملازم ہیں، میاں بیوی کام کرتے ہیں۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو وہ بی بی میرے پاس آئی اور کہنے لگی اٹھ کے مل لو امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز سے۔
तो मैंने पूछा कौन अमीरुल मोमिनीन? तो वो कहने लगी कि कब से तो आए हैं, ये जिन्होंने कुएं से पानी निकाल के मुझे दिया यही मुसलमानों के अमीर है, और ये जिसने दरख्त के नीचे बैठ के रोटी खाई है ये अमीरुल मोमिनीन है। मेरे अजीजों, ये हम मुसलमानों की तारीख है, ये सिर्फ किस्सों कहानियों की बात नहीं है या फरिश्तों की बात नहीं है। और मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह को राजी किया है। इस दुनिया में रह के 3 बर्रे आज़मों की हुकूमत उनके पास थी, लेकिन उनकी नजरें आखिरत की मंजिल की तरफ थी और उन्होंने हर लम्हा अपने अल्लाह को याद किया। सुभान अल्लाह। और एक छोटी सी बात मैं और आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो गलत हुक्मरान है वो मुजरिम नहीं, जो बड़ा बन के लूटते हैं मुजरिम तो वो भी है जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, जिनको हमने बड़ा बनाया है। ये याद रख लें कि हमारी कोई बचत नहीं होगी अगर हमने गलत आदमी को सपोर्ट किया, उसको वोट दिए। हम सारे अल्लाह के सामने खड़े होंगे और अल्लाह हमसे सवाल करेगा कि तुम बताओ तुम इनके मददगार क्यों बने थे। ये पूछा जाएगा और हमने जवाब देना है। भार्गव, चलते हैं अपने अमल की तरफ। ये बातें तो बहुत तवील हैं। वो औरत कहने लगी, इराक की बूढ़िया, कि ये अमीरुल मोमिनीन है? वो कहने लगे जी। वो उठ के हाजिर हुई और कहने लगी, हजूर मैं इराक से आई हूं, मेरा खावंद फौत हो गया और मेरी 5 बेटियां हैं, वजीफा लगा दें। वो बीबी कहने लगी कि मेरा दिल था कि यतीम बच्चियों का 100 दिनार अगर साल का भी लगा देंगे तो बड़ी बात है। तो कहने लगे, जब मैं उनके पास गई और ये मैंने अमीरुल मोमिनीन को बताया तो वो रोने लगे और मुझसे माफिया मांगने लगे। मैंने कहा, हजूर आप क्यों माफी मांगते हैं? कि इसलिए माफी मांगता हूं कि तू मेरी राया में थी और तेरी 5 बच्चियां यतीम थी, तुझे खुद चल के मेरे पास आना पड़ा। मेरा काम था कि तेरी खबर लेता, माफ कर दे मुझे अल्लाह की रजा के लिए। और वो बूढ़ी औरत इराक की कहने लगी कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज ने वजीफा लिखना शुरू किया तो मेरी एक बेटी का 1000 दिनार साल का लिखा। तो मैंने कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर उन्होंने दूसरी बच्ची का भी 1000 लिखा। तो मैंने कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है। और तीसरी का 1000। मैंने फिर कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है। और चौथी बेटी का भी 1000 लिखा। मैंने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। और जब 5वीं बेटी का लिखा तो मैंने कहा, अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे, अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह फलता फूलता रखे। वो कहते हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज ने कलम रख दिया और फरमाने लगे कि मैं 5वीं का वजीफा नहीं लिखूंगा, 4 बहनों से कहना कि बांट के इससे भी दे दे। तो वो औरत कहने लगी, हजूर क्यों? तो आप फरमाने लगे कि जब तक तू अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी मैं भी अल्लाह से जुड़ा हुआ था और अल्लाह से डर के मैं लिख रहा था, और अब तूने मेरी तारीफ की है, अब मेरी जात आ गई है। अब मैं अगर ये वजीफा लिखूंगा तो इससे अल्लाह राजी नहीं होगा, इससे मेरे नफ्स में रिया पैदा होगी। अब मैं 5वीं का नहीं लिखूंगा, जा और जाके इसको इराक के गवर्नर को दे दे। वो औरत कहती है कि मैं अपनी सवारी पे बैठी और मैं चंद दिनों के बाद इराक पहुंची, और जब अगली सुबह मैंने वाली इराक को वो रुका दिया तो वो गवर्नर चीख मार के रोया। मैंने कहा, हुजूर क्या हुआ? तो वो कहने लगा कि बीबी आज रात को उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया, वो फौत हो गए हैं। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि मैं भी तड़प के रोई, और मैंने फिर कहा कि मेरी यतीम बच्चियों का क्या बनेगा?
تو وہ گورنر کہنے لگا تیرے وظیفے جاری رہیں گے, تجھے ملتے رہیں گے. وہ عورت کہنے لگی کیسے؟ تو وہ کہنے لگا اگر تو میں گورنر رہا تیرا وظیفہ جاری رہے گا, اور اگر گورنری سے اتر بھی گیا تو میں ذاتی طور پہ بہت مالدار ہوں, پھر بھی تیری بچیوں کے پیسے تجھے پہنچتے رہیں گے. تو میں نے پوچھا اس گورنر سے کہ آپ کیوں دیں گے؟ تو یہ سن کے وہ گورنر رو پڑا اور کہنے لگے کہ اگر امیر عمر بن عبدالعزیز جیسے ہو تو پھر اللہ گورنروں کے دلوں میں بھی رحم ڈال دیا کرتا ہے, پھر وہ میرے جیسے لوگوں کو بھی بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. بہرکیف عمر بن عبدالعزیز کی شان تو اتنی ہے کہ جتنی بیان کی جائے اتنی کم ہے, کہ ساری زندگی انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کیا. تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں, اس واقعے کا سنانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے آپ کی مدد بھی فرماتا ہے. کرنا میرے اللہ نے ہے, وہ جو چاہے جب چاہے کر دے. اور یہ شکر الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اسی کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو میرے عزیزوں, آپ نے کرنا کیا ہے؟ جو بھی میری بھائی ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے, آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں, اور جو آپ کی نیت ہوگی, جو آپ کی حاجت ہوگی, اس حساب سے آپ نے پڑھنے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے صرف 313 بار پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. یہ آپ نے اصل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اور آپ نے یہ صرف 313 بار روزانہ پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں جس حال میں بھی ہوں. اول آخر 11 بار آپ نے درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا تب بھی آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا. اس کے بعد جس طرح آپ نے یہ پڑھنی ہے آیت 313 بار الحمدللہ رب العالمین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار پڑھنی ہے, اور اس آیت کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے, اور آخر میں پھر آپ نے درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے. اور جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ ساری کی ساری آپ نے اللہ کے سامنے رکھ دینی ہے, اور کہنا ہے کہ اے میرے اللہ مجھے یہ بھی چاہیے اور مجھے یہ بھی چاہیے. میرے عزیزوں, میرے اللہ کے خزانے بے شمار اور بہت بڑے ہیں, اور سب سے عظیم خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے. اور میرا اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں میں بانٹوں, لیکن میرے عزیزوں کوئی مانگنے والا تو ہو, اور جو بندہ یقین اور شکر گزاری کے ساتھ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے عطا کرتے ہیں. میرا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں اپنی نعمتوں کو تم پر زیادہ کر دوں, فراوانی کر دوں, تم پہ کھول کے رکھ دوں. تو اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو, تو یہ وظیفہ اس لیے بہت بہترین اور پاورفل عمل ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, یہ کوئی بہت بڑا وظیفہ نہیں ہے, چھوٹی سی آیت ہے, اور صرف آپ نے 313 بار پڑھنی ہے. اور یہ عمل ہر اس کام کے لیے ہے, اولاد کے لیے, دولت کے لیے, مال کے لیے, جو بھی ہمارے پاس ہے یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. جو بھی ہے اس پہ شکر کریں اور اللہ سے مزید مانگیں, زیادہ سے زیادہ, اور جتنا بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیں. کسی کو اولاد چاہیے, کسی کو مال چاہیے, کسی کو رزق چاہیے, کسی کو دولت چاہیے, تو جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ اپنے اللہ کے سامنے رکھیں اور سارا کچھ اللہ سے مانگیں. میرا اللہ خوش ہوتا ہے مانگنے والوں پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبانوں پر ہمیشہ ہمیشہ شکر کے کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا, میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا.
इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझ कर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नए वजीफे अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।